بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ ناظرین محترم، یہودی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کو کیوں تلاش کر رہے تھے اور اس کے لیے وہ وقت، محنت اور پیسہ کیوں اتنا خرچ کر رہے تھے؟ اور جب ان کو قبر مبارک مل گئی اور انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کو کھولا تو انہوں نے ایسا کیا دیکھا کہ جس نے ان کی چیخیں نکلوا دی۔ اور حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے؟ اور یہودی اس قبر مبارک کی برکات سے کیا حاصل کرنا چاہتے ہیں؟ اور ان کا مسلمانوں سے کیا جھگڑا چل رہا ہے اس وجہ سے؟ اسی حوالے سے ہم آج کی ویڈیو میں بات کریں گے، لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیے گا۔ حضرت یوسف علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف بھیجے گئے ابتدائی انبیاء میں سے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی شان اور آپ کی سیرت کے بارے میں قرآن مجید میں پوری ایک سورت نازل ہوئی ہے تاکہ آپ کی سیرت میں حکمتیں، مواعظ، آداب اور حکمت و دانائی کی باتیں ہیں، ان پر غور کیا جا سکے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب مصر میں وزارت کا منصب پر سرفراز ہوئے تو آپ علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو اور اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو بھی مصر بلا لیا۔ روایات میں آتا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات کا وقت قریب آیا تو آپ نے وصیت فرمائی کہ جب تم مصر سے نکلو تو مجھے بھی ساتھ لے جانا اور میرے آباء و اجداد کے پہلو میں دفن کر دینا۔ سو آپ کی لاش کو حنوط کیا گیا اور ایک سنگ مرمر کے تابوت میں رکھا گیا اور اس تابوت کو دریائے نیل میں دفن کر دیا گیا۔ جب اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی طرف نبی بنا کر بھیجا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب مصر سے بنی اسرائیل کے ساتھ ہجرت کرنے کا ارادہ فرمایا تو حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت مبارک کو بھی دریائے نیل سے نکال کر ساتھ لے جانے کا ارادہ کیا گیا، لیکن اس وقت چونکہ بہت عرصہ گزر چکا تھا اس لیے کوئی نہیں جانتا تھا کہ وہ تابوت مبارک کہاں پر ہے۔ صرف ایک بوڑھی عورت جو اس بارے میں معلومات رکھتی تھی، اس نے اس شرط پر بتانے کی حامی بھری کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اسے اپنے ساتھ جنت لے جائیں گے۔ چنانچہ اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے حضرت یوسف علیہ السلام کے تابوت مبارک کو دریائے نیل سے نکالا اور اپنے ساتھ کنعان یعنی موجودہ فلسطین میں لے گئے اور وہاں دفن کر دیا۔ فلسطین کا ایک شہر جس کا نام نوبلس ہے، اس شہر کو لے کر مسلمانوں اور یہودیوں میں بہت سالوں سے جھگڑا چل رہا تھا۔ بتایا جاتا ہے کہ وہاں ہی حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک موجود ہے۔ یہودی اس قبر مبارک کو کھولنا چاہتے ہیں لیکن مسلمان اس کے خلاف تھے۔ ناظرین محترم، یہودی دنیا کی وہ بدبخت قوم ہے جو اپنے عزائم پورے کرنے کے لیے کسی بھی حد تک گر سکتے ہیں، اور اس قوم نے ہمیشہ اللہ تبارک و تعالی کی نافرمانی کی ہے، اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اس قوم پر لعنت کی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ دھتکاری ہوئی قوم ہے جس کا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ ناظرین محترم، یہودیوں نے نوبلس شہر مسلمانوں سے چھین لیا اور اس قبر مبارک کو کھولا گیا، لیکن جیسے ہی قبر کھولی گئی اس میں ہر قدم پر بڑے بڑے سانپ اور اژدہے نظر آتے جو نہ جانے کہاں سے آ جاتے اور یہودیوں پر حملہ کرتے۔ یہودی یہ سب دیکھ کر بوکھلا گئے، لیکن یہودیوں کے عزائم پر تب پانی پھر گیا جب سائنسدانوں نے بتایا کہ یہ قبر ہزاروں سال پرانی نہیں بلکہ صرف 200 سال پرانی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ وہ مزار مبارک جس بزرگ کا ہے ان کا نام بھی یوسف ہے اور وہ مزار 200 سال پہلے بنایا گیا۔ یہ سب دیکھ کر یہودیوں کی تمام امیدوں پر پانی پھر گیا، کیونکہ وہ اس قبر سے برکات چرا کر مسلمانوں کے خلاف استعمال کرنا چاہتے تھے۔ بالکل اسی طرح یہودی تابوت سکینہ کو بھی حاصل کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں۔ تابوت سکینہ وہ صندوق ہے جس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا مبارک، موسیٰ علیہ السلام کی نالین مبارک، حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اور بھی مختلف انبیاء کرام کے تبرکات تھے۔ یہ صندوق جس قوم کے پاس بھی ہوتا وہ قوم دنیا کی سپر پاور قوم ہوتی تھی اور اس قوم کو ہر جنگ میں فتح حاصل ہوتی۔ کہا جاتا ہے کہ یہ تابوت آسمانوں پر اٹھا لیا گیا یا اسے کہیں دفن کر دیا گیا تھا اور اس جگہ کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم، لیکن یہودیوں کا یہ خیال ہے کہ وہ تابوت سکینہ مسجد اقصیٰ کے نیچے دفن ہے، اسی لیے وہ مسجد اقصیٰ کو شہید کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین محترم، حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کہاں ہے
اور موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کنعان یعنی موجودہ فلسطین میں کس جگہ دفن فرمایا، اس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی ہی بہتر جانتا ہے۔ لیکن یہودی اس وقت ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں کہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی قبر مبارک کو ہر صورت میں تلاش کریں، اور یہودیوں کا ایک اور ناپاک عزم یہ ہے کہ وہ مسجد اقصی یعنی مسلمانوں کی قبلہ اول کو شہید کر دیں اور وہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کریں۔ مسلمانوں کے لیے اس مسجد کی بہت اہمیت ہے کیونکہ یہ ہمارا قبلہ اول ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ یہودیوں کو ان کے عزائم میں ناپاک کرے اور فلسطین کے مسلمانوں کی مدد فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ سب بھی کمنٹ میں آمین لکھ دیجئے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو لائک ضرور کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچے۔ جزاک اللہ۔